بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہاؤ آر یو آل. اچھا, تو آج ہم کلاس 8 کی اسلامیات کا چیپٹر نمبر 12 کر رہے ہیں, وچ از اسلامی عبادات کے تقاضے اور اثرات. ٹھیک ہے, اس کی ہم فل مشق جو ہے وہ اس ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے. سو لیٹس بگن. اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں, بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں. اس سے کیا ہوگا, جب بھی نیو ویڈیو آئے گی تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا. اور یہ ویڈیو کلاس 8 کے لیے ہے اور یہ ایوری فرائیڈے جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی ہے. ناؤ ہم فرسٹ کویشچن کرتے ہیں اس کا, وچ از MCQ بیسڈ. تو فرسٹ MCQ ہے ہمارے پاس, عبادت کے لغوی معنی ہیں. عبادت کے لغوی معنی کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس بندگی کرنا. ٹھیک ہے. دین سیکنڈ MCQ ہے ہمارے پاس, زکوٰۃ, عشر, صدقات وغیرہ کہلاتی ہے مالی عبادتیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مال سے ریلیٹڈ ہیں تو مالی عبادتیں. دین ہر وقت دل میں خوف خدا رکھنا عبادت ہے, قلبی عبادت ہے. ٹھیک ہے, دل سے ریلیٹڈ جو بھی ہوتی ہے وہ قلبی عبادت ہے. دین تمام عبادات کا منشا و مقصود کس چیز کا حصول ہے, تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی. دین ہم اس کے شارٹ کوشچن آنسر پہ آ جاتے ہیں. تو شارٹ کوشچن آنسر میں سب سے پہلا ہمارے پاس ہے عبادت کا مختصر مفہوم بیان کریں. تو جب بھی آپ سے مفہوم بیان کرنے کو کہا جائے تو آپ نے لفظی اور اصطلاحی دونوں جو ہے میننگز اس میں انکلوڈ کرنے ہوتے ہیں, تب جا کے آپ کا مفہوم کمپلیٹ ہوتا ہے. سو پہلے ہیڈنگ ڈال دیں گے معنی و مفہوم. عبادت کا لفظی معنی بندگی ہے. عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو, اسی سے دعائیں مانگے اور اسی کے آگے عقیدت و محبت سے سر جھکائے. انسان خدا کا بندہ و غلام بن کر رہے, اس کے مقابلے میں کسی اور کی غلامی قبول نہ کرے. اس طریقے سے آپ کا فرسٹ شارٹ اٹیمپٹ ہوگا. ناؤ سیکنڈ کوشچن ہے, نفلی عبادات کی کون کون سی صورتیں ہیں. تو جو صورتیں ہیں وہ کیا ہیں, نفلی نمازیں, نفلی صدقات, نفلی روزے, نفلی حج اور عمرے وغیرہ. ٹھیک ہے. دین کوشچن نمبر 3 ہے, حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے. تو حدیث ہم لکھ دیں گے اس کے اندر, آپ اس طریقے سے بولڈ میں کر دیجئے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اسے عذاب نہ دے. دین ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے, نماز کن کن برائیوں سے روکتی ہے. تو یہ آپ کی بک میں ترجمہ بھی دیا گیا ہے, بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. آپ اس کو سمپل جو ہے سینٹنس کی صورت میں لکھیے, وہ آپ کے لیے ایزی رہے گا. ٹھیک ہے, بے شک نماز بے حیائی اور برے کے کاموں سے روکتی ہے. اس طریقے سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کو. دین ہمارے پاس لانگ کویشچنز ہیں. تو لانگ کویشچنز جو ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ 8 مارکس کے مطابق ہوں, بیکاز جو آپ کے پیپر میں کویشچنز آتے ہیں وہ بھی 8 مارکس کے مطابق ہوتے ہیں. تو میں جو ہوں 8 مارکس کے مطابق آپ کا لانگ کویشچن سیٹ اپ کرتی ہوں. سو آپ بھی کوشش کریں کہ اتنا ہی جو میکسیمم ہے آپ کا جواب ہونا چاہیے. تو سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس, اسلام میں عبادت کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالیں. تو اب مین جو کوشچن پوچھا گیا اس کی آپ نے ایک ہیڈنگ بنا لینی ہے, عبادت کے اغراض و مقاصد. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم تھوڑا جو ہے اپنی بات کو سٹارٹ یوں کریں گے. عبادات اصلاح و تربیت کے بہترین ذرائع بھی ہیں. قرآن مجید میں عبادات کے مقصد اور دیگر احکام بتائے گئے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم قرآن سے وہ ثبوت جو ہیں بتائیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ترجمہ, بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے جو ہے پیپر پریزنٹیشن بالکل اسی طریقے سے کرنی ہے. ٹھیک ہے, جہاں جہاں بولڈ چیزیں ہیں مارکر سے کریں, اور ترجمہ ہوتا ہے وہ آپ کا انورٹڈ کوماز میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دین آپ نے لکھنا ہے, نماز کو یاد الہی کا ذریعہ بھی کہا گیا ہے. انسان کو راہ حق پر قائم رکھنے اور اس کی زندگی سنوارنے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا بہترین ذریعہ نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ترجمہ, اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تقویٰ اللہ تعالیٰ کی خاص بندوں کی ایک عظیم صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ روزے کا مقصد تقویٰ کا حصول بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکام کی اطاعت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی راہ میں پیش آتی ہے وہ مال کی محبت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. حج کی ادائیگی میں مالی خرچ کے ساتھ ساتھ جانی مشقت بھی ہے. قرآن مجید کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ حج بھی تقویٰ کے حصول, اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور اس کے ذکر کا ذریعہ ہے.
تو اس طریقے سے آپ کا جو ہے فرسٹ لانگ اٹیمپٹ ہو جائے گا. ناؤ سیکنڈ لانگ ہے ہمارے پاس عبادات کی مختلف صورتیں بیان کریں. تو عبادات کی صورتیں میں آپ نے جو ہے 4 پوائنٹس بنا لیں گے. ہر پوائنٹ کو اگر ہم 2 مارکس کی ڈسٹریبیوشن کے حساب سے دیکھیں تو 8 مارکس ہمارے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. ناؤ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے مختلف قسم کی باتیں متعین کی ہیں یعنی مقرر کی ہیں. درج ذیل عبادات کی مختلف صورتیں ہیں. پہلی جو صورت ہے وہ ہے قلبی عبادت جو کہ دل سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خلاص کے ساتھ دل میں انجام پاتی ہیں. مثلاً صبر و شکر ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت وغیرہ. بدنی عبادات وہ عبادات ہوتی ہیں جو آپ کے بدن یعنی جسم سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, جیسے نماز, روزہ. ٹھیک ہے, یہ وہ عبادات ہیں جو جسمانی اعمال پر مشتمل ہوتی ہیں, مثلا نماز. ٹھیک ہے. مالی عبادات کیا ہیں؟ یہ وہ عبادات ہیں جو مالی وسائل کے انتظام, تقسیم اور استعمال سے متعلق ہوں. ٹھیک ہے, جس میں آپ جو ہے مال, اپنے گھر کا سامان یا کوئی چیز تقسیم وغیرہ کریں تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی عبادت ہے وہ مالی عبادت میں آتی ہے, جیسے کہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی, عشر, صدقات وغیرہ. ٹھیک ہے. دین چوتھا پوائنٹ ہے ہمارے پاس نفلی عبادات. تو یہ وہ عبادتیں ہیں جو فرض یا واجب عبادات سے اضافی ہوتی ہیں, جو مطلب کہ آپ کے اوپر جو فرض ہیں ان سے جو آپ ایکسٹرا ایفرٹ کر کے جو ایکسٹرا عبادت کرتے ہو وہ ساری نفلی عبادات ہیں, جیسے نفلی حج اور نفلی نمازیں وغیرہ. دین سوال نمبر 3 ہے عبادت کے کیا تقاضے ہیں, تفصیل سے لکھیں. تو اس لانگ کوشچن کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے 8 پوائنٹس میں جو ہے ڈیوائڈ کر دیا. آپ کی بک میں پیراگراف میں لکھا ہے, آپ پوائنٹس میں لکھیں, اٹ وڈ بی مور بیٹر. تو آپ نے سٹارٹ اس طریقے سے کرنا ہے, آپ نے ہیڈنگ دے دینی ہے. ٹھیک ہے. دین آپ لکھیں گے عبادت کے اندر وہ تمام ظاہری و باطنی اقوال و افعال داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور اس کی خوشنودی کا باعث ہیں, اور ہر قسم کے اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال بندگی میں شامل ہیں. درج ذیل عبادات کے تقاضے ہیں. تو تقاضے ہم پوائنٹس کی صورت میں اس طریقے سے لکھیں گے, عبادت میں کسی قسم کی ریاکاری یا دکھاوا نہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہ عبادت کر رہے ہوں, نماز پڑھے ہوں تو خلوص دل کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوں. ٹھیک ہے. دین پوائنٹ نمبر 2 ہے اخلاص عبادت کی جان ہے. ٹھیک ہے, اگر اخلاص ہی نہیں ہے, آپ دل سے نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو پھر اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ بے روح نماز کہلائے گی یا بے روح عبادت کہلائے گی. اس کے بغیر بے عبادت جو ہے وہ بے معنی ہے. پوائنٹ نمبر 3 ہے عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونی چاہیے. دین پوائنٹ نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جانے والی عبادت ہی قبولیت کا مقام حاصل کر سکے گی. پوائنٹ نمبر 5 عبادت میں ہر قسم کی افراط و تفریط سے بچا جائے, یعنی ایسے تمام ایکٹیویٹیز سے بچا جائے جو کہ نماز میں یا عبادت میں آپ کی جو ہے خلل پیدا کریں. ٹھیک ہے. دین پوائنٹ نمبر 6 نہایت سادگی اور پاکیزگی سے عبادت کے ارکان ادا کیے جائیں. ٹھیک ہے, پاک صاف ہو کر جو ہے کوئی بھی عبادت جو ہے قبول ہوتی ہے. عبادت کے ذریعے تزکیہ نفس کیا جائے. تزکیہ نفس یعنی کہ اپنے نفس کو پاک کیا جائے. نفس کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے کہ جو بھی آپ کسی کے لیے قدورت نہ رکھیں اپنے دل میں, بغض, کینہ, حسد, یہ سب نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کا نفس جو ہے وہ پاک رکھے. دین پوائنٹ نمبر 8 جو ہے وہ ہے عبادت تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے. مین جو ہر عبادت کا جو مین ایم ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے, وہ تقویٰ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو تقویٰ جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, بیسیکلی تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے اور اسے نیکیوں کی طرف لبکاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہمارے جو ہے ایکسرسائز کمپلیٹ ہوتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو سرچ کرنی ہو تو آپ جو ہے کلاس مینشن کیجئے NBF اسلامیات اینڈ چیپٹر نمبر لکھ دیجئے, تو اس سے آپ کو جو ہے ویڈیو مل جایا کرے گی. اور چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں اسے جلدی سے. ٹھیک ہے, ایوری فرائیڈے جو ہے کلاس 8 کی ویڈیو اپلوڈ ہو جایا کرے گی, آپ کو نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا. ٹھیک ہے, اسے اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجئے اور ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو پسند آئی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.